Assalamu alaikum. Today we will have conversation on the spirit of Hajj with Professor Farida Khanam. Hajj, as we know, is one of the 5 pillars of Islam. More than 2 million pilgrims perform Hajj every year. The spirit of Hajj is handed down from generation to generation through the repeated reenactment of the life history of Prophet Ibrahim, who dedicated his life for the cause of God. تو آج ہم اسی موضوع پر چرچا کریں گے فریدہ آپا کے ساتھ. تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپا حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ among the days there are 10 days of ذو الحجہ which are liked the most by Allah to be worshipped. A person who performs fast during these days, it is equivalent to fasting for an year. And a person who performs tahajjud during the night of these days, it is equivalent to praying during Lailatul Qadr. تو آپ اس سے یہ لگتا ہے کہ حج از دی سپیریئر فارم آف ورشپ. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو حدیث کے مطابق ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے سب سے افضل عبادت ہے. اصل میں حج جو ہے تمام عبادات کا مجموعہ ہے. آپ حج کرنے جب جاتے ہیں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا ماحول، حرم میں بیٹھ کر آپ عبادت کرتے ہیں، وہ جو اسپریچول ماحول ہے، اور اپنے گھر سے الگ فارغ ہو کر وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کی کیفیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے. تو جیسے نماز ہے، تو اب ہم ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں جب حج کے علاوہ، لیکن وہاں پر ہمارے پاس بہت ٹائم رہتا ہے. ہمارے پاس دوسرے جو دنیا میں مشاغل ہوتے ہیں وہ اس سے ہم آزاد ہوتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض سنت کے علاوہ نفل نمازیں. تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو ہم کو نماز کی جو عبادت ہے وہ ہم کو کیفیات والی نماز کی عبادت کا ریوارڈ ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ دوسری جگہ نہیں ہو پاتی ہیں. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے مال کی عبادت ہے. تو وہاں پر جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو اس کو مال خرچ کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ زکوٰۃ والی عبادت بھی اس کو مل جاتی ہے. روزہ ہے، روزے میں کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس سفر میں بھی حاجی کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اور دوسرے ایک بڑی چیز ہے کہ اعتکاف جو روزے میں ہوتا ہے، تو یہاں روزے اس کا بھی موقع ملتا ہے، کیونکہ آدمی کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور وہ مسلسل عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر ایک پورا ماحول ہوتا ہے عبادت کا. وہ خدا کا گھر ہے، اس کا جو اسپریچول ایمبینس جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہی ہے. تو وہاں پر جو عبادت کا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ مشکل ہوتی ہے. تو ایک حدیث کے مطابق یہ آیا ہے کہ ایک مومن جب حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ ایک نوزائیدہ بچہ یعنی نیو بارن چائلڈ کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ کون ہے جو ایسا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ تو حج کرنے صرف آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ صرف ایک رسم ہوتا ہے کہ کچھ رسم ہے وہ انہوں نے ادا کر لی. لیکن وہ رسم سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ جب آپ حج کریں گے تب آپ کو یہ حج ملے گا جس کو حدیث میں حج مبرور کہا گیا ہے. یعنی وہ حج جو خدا کے نزدیک خدا نے جس کو ایکسیپٹ کیا ہو حج. تو اس حج، ایسا حج جب آدمی کو ملتا ہے تب اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ حج نصیب ہو جس کو حج مبرور کہا گیا ہے. آپ نے سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو دعاؤں کی کتاب لے لیتے ہیں، اسی کو سارے راستے پڑھتے رہتے ہیں. تو کچھ الفاظ دہرا لینے سے
اس کا ریوارڈ نہیں مل جاتا، بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جو دعائیں ہیں، جو دعائیں پیغمبروں نے کی تو وہ کیفیات کے ساتھ کی، ان کو ویسے حالات پیش آئے تو اس حالات میں جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے تو وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، نہ کہ الفاظ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ والی کیفیات والی دعائیں کریں، اور اس کو اگر ہم دعا اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تو اس پر سوچیں، اس پر غور و فکر کریں، صرف دہرائیں نہیں جیسے لوگ تسبیح کے دانوں پر الفاظ دہراتے رہتے ہیں، کیونکہ صرف دہرانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو ہمیں ڈی کنڈیشننگ اپنی کرنی ہے، کیونکہ ایک ماحول میں انسان رہتا ہے اور طرح طرح کی اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، تو وہ وہاں جا کر جب 40 دن وہاں رہتا ہے دن رات عبادت کے ماحول میں، تو وہاں پر وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے، اپنے جو ماحول سے اس کو غلط اثرات پڑ گئے ہیں اس کو ٹھیک کرے، امپروو کرے اس کو، تب جا کے وہ صحیح معنوں میں کہا جائے گا کہ اس نے صحیح معنوں میں اس نے حج ادا کر لیا۔ جی Appa, there is a popular saying that there is a woman at the beginning of all great things. And one example from the human history, for proof of this statement, we can find the example of Hazrat Hajra, who was the wife of Prophet Ibrahim. And her marvelous sacrifice. She can truly be, Appa, called as the builder of humanity because she gave rise to a new era in the human history. تو آپا میں چاہوں گا کہ رول آف حضرت حاجرہ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ یہ جو سیئنگ ہے دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس، یہ صحیح سینس میں حضرت حاجرہ پر اپلائی کرتی ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ سے پہلے جو ایک دور تھا، اللہ تعالیٰ نے بے حساب بے شمار پیغمبر بھیجے، پے در پے پیغمبر بھیجے قرآن کے مطابق، لیکن انسانوں نے ان کی ٹیچنگز کو فالو نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک مشرکانہ کلچر تھا، اسی میں وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑے پیغمبر آئے، لیکن ان کے پاس بہت کم فالوورز تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سپیریئر پلاننگ کی کہ ایک صحرا میں ایک نسل تیار کی جائے، لیکن اب صحرا میں بسنے کے لیے جو قربانی درکار تھی تو وہ ایک عورت ہی دے سکتی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو چنا، اور جب حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں گئے، ان کے گود میں حضرت اسماعیل تھے، بہت چھوٹے تھے ابھی وہ، تو حضرت اسماعیل نے ایک کھجور کا تھیلا اور ایک مشک پانی ان کے پاس رکھ دی اور وہ جانے لگے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ جا رہے ہیں، ہم یہاں اس صحرا میں نہ آدم زاد، نہ کوئی پیڑ، نہ پودا، نہ پانی، تو انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ تو بار بار کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بول نہیں رہے تھے، تو فائنلی انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ پھر جو انہوں نے وہ جملہ کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میں اتنا زیادہ اس پر سوچ رہی تھی کہ وہ اکیلے صحرا میں کیسے رہی ہوں گی۔ تقریباً 10 دن کے بعد جب پانی وانی سب ختم ہو گیا تو پھر بچہ جو ہے پیاس سے رونے لگ گیا، تو 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، تو صفا اور مروہ کے بیچ میں وہ جاتی پہاڑی پہ چڑھتی دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی انسان نظر آ رہا ہے، تو 7 بار انہوں نے یہ چکر لگائے، تو 7ویں بار وہ ایک دم تھک کے بیٹھ گئیں، تو ان کو ایک آواز آئی کچھ انسان کی، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ دکھائی نہیں دیا وہ انسان، وہ آواز خالی سنی، تو کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ فرشتہ تھا، تو فرشتے نے اپنی ایڑی یا پنکھ زمین پر مارا تو پانی نکل آیا،
تو تو پانی نکل آیا. پھر کم سے کم یہ ہوا کہ جب اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کو قبائلی لائف ہوتی تھی، لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے، ان کے لیے پانی تو بہت ضروری تھا. تو جب تک پانی نہیں ہوتا تو تب تک وہ وہاں انسان آتے ہی نہیں تھے. تو جب وہاں پانی ہو گیا تو چڑیاں بڑیاں بھی آئیں. تو ایک قبیلہ تھا جرہم، تو اس نے چڑیاں دیکھی، کہیں گزر رہا تھا دور سے، چڑیاں دیکھیں تو اس نے کہا کہ یہاں تو چڑیاں تھی نہیں، یہ چڑیاں تو پانی پہ ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے ایک دو آدمی بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ چڑیاں کیوں آئی ہیں. تو پتہ چلا کہ وہاں پانی ہے. پھر قبیلہ جرہم کے لوگ آئے وہاں، حضرت حاجرہ کی پرمیشن سے وہاں وہ بسے. تو اس طریقے سے کافی مدت لگی اس میں. تو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہوئے. حضرت ابراہیم بیچ بیچ میں آ کر دیکھتے رہتے تھے. تو وہ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو وہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وہاں پر مونوتھیزم، توحید کا گھر بنایا جائے گا. کیونکہ اتنے پیغمبر آئے 1,24,000 لیکن خدا کا گھر کہیں نہیں بن پایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنانے کا فیصلہ کیا. تو جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ بنایا کعبہ. تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ لاتے تھے اینٹ پتھر، اینٹ کہاں ملتی وہاں پتھر لاتے تھے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اس کو جوڑتے تھے. تو اس طریقے سے وہ گھر بنا. تو یہ ان کا رول ہے. ان کی سیکریفائس نہ ہوتی تو آج جو ساری ترقیاں ہیں اس دنیا میں وہ کچھ نہ ہوتی، کیونکہ ساری ترقیاں ہی دور توحید سے آئی ہیں. کیونکہ انسان ہر چیز کی پرستش کرتا تھا. تو جب ہر چیز کی پرستش کرتا تھا تو اس کے اوپر ریسرچ اور انویسٹیگیشن جو سائنس میں کیا جاتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس طریقے سے وہ انہوں نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام تھا. اور حضرت قرآن میں آیا ہے حضرت حاجرہ، حضرت میری کے اوپر تو پورا چیپٹر ہے. تو چند خواتین ہیں جنہوں نے بہت بڑا رول کیا ہے، تو اس میں سے حضرت حاجرہ ہیں. آپا بالکل صحیح کہا آپ نے. ان فیکٹ آپا دے کین ناٹ بی اے گریٹر ڈیمونسٹریشن دین دس فیکٹ دیٹ لٹرلی men and women follow her footsteps every time they go for Hajj. Appa, the manifestation of Hajj is the annual ritual, but its spirit is unity and solidarity. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a person who truly follows the spirit of Hajj will not get provoked and will live in unity and harmony in the society. تو آپا اسپرٹ آف حج کیا ہے، اس کا کیا، اس کے کیا لیسنز ہیں؟ میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا واضح کر کے ہم سب کو بتائیں. ہاں، حج کے بہت سارے لیسنس ہیں کیونکہ یہ تقریباً اس میں 40 دن لگ جاتے تھے پہلے، اب معلوم نہیں اب کتنا دن لگتا ہے. تو طرح طرح کے تجربات ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہم کو اس میں لیسن ملتا ہے. تو حج کی جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ تو سیکریفائس ہے. سیکریفائس جانور کی سیکریفائس نہیں، بلکہ ہم اپنی سیکریفائس دیں اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو یہ سیکریفائس ہے. جب حاجی سوار ہوتا ہے جہاز پہ تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم سے آپ کام لیں، ہم ہر کام کے لیے دین کے لیے تیار ہیں. تو اس میں اتنے سارے لیسنس ہیں کہ اس کا گننا بھی مشکل ہے. کیونکہ اب جیسے احرام ہے، 2 سادہ کپڑا پہنا جاتا ہے، تو کتنا زیادہ سمپل ڈریس ہے یہ. تو اس سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بالکل سادہ رکھیں، جس کو مولانا کہتے تھے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو بالکل سادہ انداز میں اتنا لمبا عرصہ حاجی گزارتا ہے تو ضرور اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. پھر وہ طواف کرتا ہے تو طواف ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے گرد گھوم رہا ہے.
جیسے اس کو خدا کا گھر مل گیا ہے، خدا ہی مل گیا ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر جب حجر اسود ملتا ہے اس کو، تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کو خدا کا ہاتھ مل گیا ہے، اور وہ خدا سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ رہا ہے، خدا سے دعائیں کر رہا ہے، خدا سے بخشش کی دعائیں کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے صحیح ہے، خدا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ رمی جمار جو ہے، اسٹوننگ، تو وہ جب کنکری مارتا ہے وہاں جو بنا ہوا ہے پلر، کیونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم کو شیطان نے بہکایا تھا، تو وہ اصل میں وہ پلر، وہ شیطان تو ہے نہیں، وہ تو سمبالک ہے سب کچھ۔ تو مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو ختم کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اور جو حج میں جو سب سے بڑا حج کا رکن ہے وہ عرفات میں قیام ہے، کہ عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے، پہاڑی، مطلب اونچا ہے پہاڑی کی شکل میں، تو وہاں پر تمام لوگوں کو، وہاں تمام حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں، تو وہ میدان حشر کی یاد دلاتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم کو آخرت میں خدا کے آگے جمع ہونا ہے، خدا کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ تو جو قربانی ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں صرف اینیمل سیکریفائس، وہ اصل میں اینیمل سیکریفائس نہیں ہے، وہ تو وہ قربانی ہے جو ہم اپنی قربانی دیتے ہیں، وہ تو قربانی اصل اپنی قربانی ہے، اپنے کو جو جیسے حضرت اسماعیل کو رینسم کیا گیا تھا دمبے سے، تو اس لیے کہ حضرت اسماعیل سے بہت بڑا کام لینا تھا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی بہت کام کرنا ہے دین کے لیے، ساری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمیں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی قربانی نہ دے کر کے جانور کی قربانی دے دی، تاکہ ہم اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کر سکیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے، اور بار بار جو ہے وہاں پر حج میں طرح طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے پرووکیشن آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، تو ہم کو، کیونکہ حج میں ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، غصہ نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، تو یہ ساری ہماری وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ٹریننگ لے کر کے پھر ہم آئیں اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تبھی جو ہے ہمارا سچا حج ہوگا، اسپرٹ والا حج ہوگا۔ تو ہم کو یہی عہد کرنا ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، اس موقع کو استعمال کریں، اور پھر یہی خدا کی معرفت کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ جی آپا، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ حج از دا ریپیٹیڈ ری انیکٹمنٹ آف دی لائف ہسٹری آف پروفیٹ ابراہیم، اور full dedication of Prophet Ibrahim can be seen from the fact that he was ready to sacrifice his own son for God. اور آپا یہ ایک خواب سے جڑا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو پروفیٹ ابراہیم کو جو ایک خواب آیا تھا اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چیپٹر 37 اور ورس 102، تو یہ خواب اصل میں تمثیلی تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے تو بس خواب دیکھا تھا، ان کو یہ سمجھے کہ اس کو لٹرلی کر کے خدا کو دکھانا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جتنا زیادہ انہوں نے خدا کے ساتھ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کی مثالیں پیش کی، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی، اسی لیے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، 3 بار شاید خواب دیکھا، تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا، ان کے بیٹے بھی کتنے وفادار تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، تو ان سے کہا کہ میں اس طرح کا خواب دیکھ رہا ہوں، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کر ڈالیے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ میرے آنکھوں پہ پٹی لگا دیجئے گا، تو پھر اس کے بعد آپ جو آپ نے خواب دیکھا اس کے مطابق کیجئے۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا اور ان کو لٹایا۔ آپ سوچئے کہ ان کا وہ اکلوتا بیٹا، اور اس کے اوپر چھری انہوں نے لے لی، اور وہ رکھنے ہی جا رہے تھے گردن پہ کہ ایک دم سے فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، تو بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح کر دو۔ کہیں میں نے دیکھا تھا کہ
حضرت جبرائیل نے کہا کہ 3 بار میں نے بہت تیزی سے دنیا میں آیا، کہ تو اس میں ایک یہ تھا کہ جب انہوں نے چھری لے لی اور ذبح کرنے لگے تو بہت تیزی سے میں آیا اس کو منع کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے، لیکن خواب کیوں دیکھا؟ خواب تو ایک تمثیلی خواب ہے، سمبولک خواب ہے، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں قرآن میں آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے ذریعے بچا لیا۔ تو یہ عظیم قربانی جو ہے، تو یہ مولانا نے لکھا ہے تذکیر القرآن میں کہ یہ عظیم قربانی جو ہے وہ اصل میں حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عظیم دمبا تھا، جنت سے آیا تھا، اس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو دمبا تو رینسم کے طور پر حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے حضرت دمبے کی قربانی کی گئی۔ تو اس طریقے سے جو حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کو جو بچایا گیا، وہ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے لیے ایک بہت بڑا رول تھا کہ انہیں صحرا میں رہنا ہے، صحرا کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور وہاں پر ایک نسل بنانی ہے، ایک نسل جو کافی بڑی جب تعداد ہو جائے گی، کیونکہ صحرا میں اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ صحرا میں کسی طرح کا پولوشن نہیں تھا۔ جو سوسائٹی میں ہوتا ہے، سویلائزیشن جب بن جاتی ہے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں کوئی کسی قسم کا کوئی پولوشن نہیں تھا، وہاں کچھ بگاڑنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پہاڑ تھے اور ریت تھی، ببول کے پیڑ ہوتے تھے، تو اس طریقے کی چیزیں تھیں، وہاں کچھ تھا ہی نہیں بگاڑنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جس کو نرسری اٹی نے لکھا ہے نرسری آف ہیروز۔ وہ لوگ جھوٹ بولنا ہی نہیں جانتے تھے، پرامس کر لیا تو اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے، بہادر، بے پناہ بہادر تھے۔ تو یہ ایک قوم وہاں پیدا ہوئی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی لی کہ وہ وہاں رہیں گے صحرا میں اور اس کی جڑ بنیاد رکھیں گے۔ پھر وہی لوگ جب ایک بڑی تعداد ہو گئی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کو بھیجا گیا، اور انہی لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور اتنے سخت حالات کے باوجود ان کا ساتھ دیا، جبکہ شیب ابی طالب میں کھانا پینا بھی نہیں ملتا تھا، پیاسے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن کوئی وہاں سے چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو وہ لوگ بہت ہی ٹف قسم کے لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور توحید بیسڈ انقلاب لائے، جس نے ساری دنیا میں توحید کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا۔ تو اس طریقے سے یہی وجہ تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے قربانی کی حضرت اسماعیل کی، تو وہ تو سمجھے تھے ریئل قربانی ہے، لیکن وہ علامتی قربانی تھی۔ حقیقی قربانی یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو اس صحرا میں رہنا ہے، تمام مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور ایک نسل کی تیاری کرنی ہے۔ جی آپا کچھ کامنٹس لینا چاہوں گا اگلے سوال لینے سے پہلے۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے، انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر فریدہ یو آر رائٹ، دا جرنی ٹو حج از اے جرنی ٹورڈز گاڈ، اٹ ریپرزینٹس دی الٹیمیٹ کلوزنیس ون کین اچیو ٹو گاڈ while living in this world. Today we try to find out everything in the Quran, whereas the Quran says that we should apply wisdom. Rasulullah used to pray to Allah and spread the message of one God despite idols being present. This was not ordered to him by the Almighty through the Quran. He rather used his practical wisdom and took the mission of God to its culmination. During Hajj, we should follow practical wisdom based on peace. مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے حج از اے ڈرل آف ڈے آف ججمنٹ اینڈ جہاد اگینسٹ ڈیول فار دا سیک آف اللہ. جزاک اللہ آپا فار اے بیوٹیفل سیشن. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے دیٹ دی اسپرچل جرنی آف حج از اے گفٹیڈ اپرچونٹی دیٹ پلیز اے وائٹل رول ان گیننگ معرفہ اینڈ ڈسکوری آف گریٹنیس آف گاڈ.
In fact, it prepares man for a simple, purposeful life by religiously abiding the laws created by the Almighty. آپا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت زید بن ارقم نے بتایا کہ رسول اللہ سے کمپینینز نے پوچھا کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دیز سیکریفائزز، تو انہوں نے کہا اٹ از دی سنہ آف یور فادر ابراہیم. پھر کمپینینز نے پوچھا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیر از ریوارڈ آف 10 گڈ ڈیڈس فار ایوری ہیئر. پھر کمپینینز نے پوچھا واٹ اباؤٹ دا وول او پروفٹ، تو انہوں نے کہا کہ فار ایوری اسٹرینڈ آف وول دیر از اے بلیسنگ ان اٹ. تو آپا لیکن اکثر کیا ہے کہ لوگ لٹرل معنی میں اس کو لیتے ہیں سیکریفائس کو، جبکہ اس کے بیونڈ بھی میننگ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے سگنیفیکینس، سیکریفائس کا جو ٹرو سگنیفیکینس ہے، جو سمبولک میننگ ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. عام طور پر لوگ اس کو بالکل لٹرل لیتے ہیں اور بہت مہنگے مہنگے اینیملس کو سیکریفائس کرتے ہیں. 1 لاکھ روپے کے اینیملس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا قیمتی اینیمل سیکریفائس کریں گے اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو یہ سب کچھ سمبالک ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل میں اپنی قربانی دینا ہے. تو جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، آخرت میں جنت میں بسائے جانے کے قابل ٹھہرنے کے لیے اور خدا کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس لیے آیا ہے. تو وہ جو تمام ایونٹس ہوتے ہیں حج میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ری انیکٹمنٹ ہے. تو قربانی بھی وہی ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس صحرا میں زندگی ان کو گزارنی ہے، وہی ان کی قربانی تھی. اور جو ہے اسی کی وجہ سے پوری نسل ایک بنی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ساتھ دیا. تو قربانی کی جو ہے نا اس کو اسپرٹ درکار ہے، نہ کہ فارم. وہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس کا خون نہیں پہنچتا ہمیں بلکہ اس کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو قربانی اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر ہم خالی کتابوں میں پڑھ لیں، جیسے کوئی اور چیز قربان کر دیں، جانور نہ قربان کریں، تو وہ پورا ری انیکٹمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں. تو ہمارا پورا ایگزسٹنس جو ہے ہمارا پورا انوالو ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ سوچ رہا ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہماری کان سن رہے ہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے اس کو چھو رہا ہے. تو پوری طریقے سے ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں، ہمارے جو پورے سینسز اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہم بہت گہرائی کے ساتھ اس قربانی کو محسوس کر پاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنلائز کرنا، اس کو محسوس کرنا اور اس سے پورا جو ہے اس کے اسپرٹ کو اپنے اندر اتارنا. تو یہ ہے عظیم منصوبہ خدا کا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی قربانی دیں، کیونکہ دنیا جو ہے بہت حسین ہے اور جو آتا ہے وہ اس دنیا میں لگ جاتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اسے کچھ اور بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے حج کے موقع پر، اور جو لوگ حج تو ایک ہی بار فرض ہے، کچھ لوگ کئی بار جاتے ہیں لیکن فرض تو ایک ہی بار ہے. تو جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے مقامات پر سیکریفائس کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے سارا ایک قسم کا ایک ریہرسل کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا واقعہ. تو یہ ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ ڈٹرمنیشن کرنا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کریں گے. آپا واٹ از مینٹ بائی شاعر اللہ اینڈ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مناسک، اس کو بھی آپ واضح کریں. اصل میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. شاعر جو ہے یعنی خدا کی یادگاریں، شاعر نشانی، علامت، یادگار. تو جیسے حرم ہے وہ ایک شعیرہ سنگولر ہے اور شاعر جمع ہے. تو یہ سب سمبولک ہوتا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے خدا نے کہاں کہاں اپنے بندے کی خاص مدد کی ہے. تو وہ ان کے ذریعے سے ہمیں وہ ساری یاد
یاد دلاتے ہیں کہ حرم کو ہم دیکھیں گے تو پوری تاریخ ہمیں حضرت ابراہیم کی یاد آ جائے گی، زمزم کو دیکھیں گے تو پوری تاریخ حضرت حاجرہ سے لے کر کے ہمیں یاد آ جائے گی، تو اسی کو شعیرہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے نا ہر چیز کے نشانات ہیں، ہر چیز کا ہم محسوس طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو جب حجر اسود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد لگتا ہے ایسا کہ جیسے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کی رحمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، خدا کی بلیسنگز میں حصہ پا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو مقامات ہیں نا وہ شعیرہ ہیں۔ اب باقی جو ہم اس کے آگے جو عمل کرتے ہیں، جیسے طواف کرتے ہیں تو وہ مناسک ہے، یعنی وہ رکن ہے حج کا، اور وہ مقامات جو ہیں وہ شعیرہ ہیں۔ تو وہ شعیرہ ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے بہت ہی ایک سائیکولوجیکل کریچر ہے، اس کو وہ کچھ محسوس طور پر کچھ چاہتا ہے، تبھی اس کے اندر جو ہے وہ اسپرٹ اس کی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم جب طواف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کو خدا مل گیا ہے اور ہم خدا کے آگے گھوم رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ شعیرہ جو ہے، یہودی جو ہیں ان کے ہاں تو یہ ساری چیزیں جہاں جہاں خدا نے انٹروین کیا، جیسے فرعون کے زمانے میں پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اس طریقے سے ان کے ہاں جہاں جہاں خدا نے انٹروین کیا اس کو تو وہ باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو انہوں نے تہوار بنا دیا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں اس طریقے کے تہوار نہیں ہیں، لیکن جو لوگ حاجی جاتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں، پھر ان کو سب یاد آتا ہے اور خدا سے ایک قسم کا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انسان جب آئیڈل بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آئیڈل بناتے ہیں۔ تو اب چونکہ خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس کا آئیڈل بن نہیں سکتا، تو یہی شعائر ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں، یعنی خدا نے کہاں کہاں خاص مدد کی ہے اپنے بندوں کی، تو وہ ہمیں سب یاد دلاتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی لرننگ کرتے ہیں، اپنا لیسن لیتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو اسی طریقے سے خدا ہماری بھی مدد کرے گا۔ تو یہ خدا پرستی کے جو اعلیٰ نمونے ہیں وہ ہمیں ان شعیرہ کو، شاعر کو دیکھ کر ہمیں یاد آتے ہیں۔ آپا حج مبرور یعنی ایکسیپٹیڈ حج کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ پروفٹ نے جیسے کہا کہ دی ریوارڈ فار حج مبرور از نتھنگ ایلس بٹ پیراڈائز، اور آپا یہ کہا جاتا ہے کہ پرسن حاجی ہو ریٹرنز آفٹر حج ہی بیکمز بیٹر دین بیفور، یہ ایک سائن ہے حج مبرور کا۔ تو آپا اس کو تھوڑا واضح کر کے آپ ہم سب کو بتائیں۔ مطلب حج اس کی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تبھی تو حج مبرور بنے گا نا، صرف کچھ الفاظ کو رٹ کے، کچھ عمل، فزیکل عمل کر کے تب وہ حج مبرور نہیں بنے گا۔ پوری اسپرٹ کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ جب آپ حج کریں گے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، اور وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ 40 دن بہت ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ان سب چیزوں کی ایک دم عادت ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنلائز ہو جائے، تو ہماری پرسنالٹی اسی طریقے کی ڈیولپ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، برائی سے ہمارے دل متنفر ہو جائیں، بھلائی کی طرف ہمیں رغبت ہو۔ تو یہ ہے، کیونکہ مطلب ہم اپنے آپ کو ڈیکنڈیشنڈ کر لیں، ڈیکنڈیشننگ کا جب عمل ہو جائے گا اور پورے طریقے سے جبھی ہوگا جب ہم اسپرٹ والا حج ادا کریں گے۔ تو اس پر مولانا کی کتاب جو ہے حقیقت حج، یہ اسپرٹ والے حج کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے، تو یہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور لوگ تو بس یہ کرتے ہیں کہ بس وہ دعاؤں کی کتاب لے لیتے ہیں اور بس اسی کو پڑھتے رہتے ہیں بے سوچے سمجھے۔ جب مین از اے تھنکنگ اینیمل، جب آدمی سوچے گا نہیں تو اس کا اثر کیا لے گا وہ، تو بے سوچے سمجھے وہ پڑھتے رہتے ہیں،
تو ایسا حج مبرور نہیں ہو سکتا. حج مبرور وہی ہے جو اسپرٹ والا حج ہو اور جس کے اندر وہ تمام فوائد جو حج سے ہونا چاہیے وہ اس کو ملے ہوئے ہوں. تو میں ایک کال پڑھوں گی حضرت حسن بصری کا جو سینئر تابعی ہیں. تو ان کا ایک قول ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس سے آدمی اس طرح لوٹے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ والا حج جو ہے وہ حج مبرور ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ ان کو حج مبرور حاصل ہو. جی جزاک اللہ آپا. آپا آپ نے ابھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب کا بھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کوئی ان کا ایکسپیرینس آپ بتائیں، حج کا ایکسپیرینس ہم سب کو. مولانا کی کئی آرٹیکلس تو بہت ہیں. 2 کتابیں یہ ہیں، ایک حج کا پیغام اور حقیقت حج. تو مولانا نے 1982 میں حج کیا تھا. تو انہوں نے ایک عرب کے ساتھ حج کیا تھا. تو پورا ٹائم وہ عبادت میں گزارتے تھے. تو بہت لمبا ان کا سفر نامہ ہے. تو میں اس میں سے تھوڑا سا پڑھوں گی جو انہوں نے لکھا ہے. تو وہ لکھتے ہیں حقیقت حج میں کہ کعبہ زمین پر خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرا بیشتر وقت حرم میں گزرتا. میں زمزم کے پانی سے وضو کرتا اور اس کے بعد سیر ہو کر زمزم پیتا. حرم میں اکثر اوپر کے حصے میں چلا جاتا. وہاں کافی سکون رہتا. وہاں نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، کعبہ کو دیکھتا رہتا. روزانہ گھنٹوں اسی طرح گزر جاتے کہ وقت کا کچھ اندازہ نہ ہوتا، لیکن پھر بھی طبیعت سیر نہ ہوتی. کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دل کی جو کیفیت ہوتی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حج کا سفر خدا کی طرف سفر ہے. وہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے. دوسری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہیں، جبکہ حج خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا ہے. حج حق تعالیٰ سے ملاقات ہے. آدمی جب سفر کر کے مقامات حج تک پہنچتا ہے تو اس پر خاص طرح کی ربانی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے نکل کر خدا کی دنیا میں پہنچ گیا ہے. وہ اپنے رب کو چھو رہا ہے. وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. وہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے. وہ اس کی خاطر ادھر سے ادھر جا رہا ہے. وہ اس کے حضور قربانی پیش کر رہا ہے. وہ اس کے دشمن شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے. وہ اس سے مانگ رہا ہے جو کچھ وہ اس سے مانگنا چاہتا ہے. وہ اس سے پا رہا ہے جو کچھ وہ اس سے پانا چاہتا ہے، یعنی بخشش. تو پھر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حج تمام عبادتوں کا سردار ہے. کعبہ کا جو درجہ دوسری مسجدوں کے درمیان ہے وہی درجہ حج کا دوسری عبادتوں کے درمیان. تو یہ ہے حج مبرور، جو پوری کیفیات کے ساتھ حج کیا جائے. جی جزاک اللہ آپا. Appa, if we look at the life of Prophet Muhammad, as we know that he was born in 570 AD, and then he was appointed prophet in 610 AD, and then he gave the call of monotheism to the entire humanity. لیکن اگر دیکھیں آپا, the implementation of mission was started at the time of Prophet Ibrahim. تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو in a way دعویٰ ورک becomes an integral part of the حج. تو آپا میں چاہوں گا کہ حج اور دعویٰ پلاننگ یا دعویٰ ورک میں کیا کلوز ریلیشن ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. اصل میں حج جو ہے یہی ہے، لوگ نہیں سمجھتے. لوگ کیونکہ بس رسموں کو جانتے ہیں نا، تو رسم ادا کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں حج ہو گیا. حج تو یہی ہے کہ جب تمام دنیا سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا اس کا مقصد ہونا چاہیے. تو حج جو ہے وہ دعویٰ ورک کا ریہرسل ہے، کیونکہ اتنا بڑا ایک ورشپ جو ہے اس کا کوئی مقصد بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر چند جو ہے رسم ادا کر لی جائیں اور وہ ہو جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم
جن کو داعی اکبر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی کہ خدا کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ خدا کا گھر بنا، اور خود وہاں پر ایسا نظام کیا گیا کہ ساری دنیا سے وہاں لوگ آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو خاص واقعات تھے وہ حاجی دہراتا ہے۔ تو دہرانے کا کوئی مطلب نہیں نا، اگر صرف دہرانا ہو، دہرانے کے کیا اسپرٹ ہے، اس کے کیا لیسنس ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو وہ پورا کا پورا حج جو ہے وہ دعوی ورک کا ایک ریہرسل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں ایک دعوتی گروہ ہیں۔ شہادت علی الناس یعنی لوگ تمام دنیا کو، تمام انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچانا، تو یہی تو مقصد ہے امت مسلمہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سرمن میں یہی کہا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ میری بات کو غیر موجود تک پہنچا دیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف صحابہ سے ایڈریس کیا تھا آپ نے، بلکہ نسل در نسل لوگ ایک نسل دوسری نسل کو وہ پیغام پہنچاتی رہے۔ یہ تمام نسل کے لیے ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ہے، یہی امت مسلمہ کا جو ہے مقصد ہے۔ تو یہ جو ہے تمام جو وہاں پر ہمیں ملتے ہیں سبق، یہی ہے کہ گھر سے ہم نکلے تو ہم نے وہاں پر لرننگ کے لیے نکلے کہ حضرت ابراہیم نے کیا 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 تھا خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک کیا کیا قربانیاں دی تھیں، وہ ہم نے سیکھا۔ پھر احرام کے ذریعے سے ہم نے سادہ زندگی کی تعلیم ہمیں ملی۔ پھر جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ہم ایک پلیج لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، جو بھی سیکریفائس ہوگی اس کو ہم دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو حاجی اس مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اس مشن کے لیے۔ تو جب تک ہم اس مشن سے مشن سے ریلیٹ کر کے حج کے تمام مناسک کو نہ دیکھیں گے نا، تو وہ میننگ لیس نظر آئے گا، صرف کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی کہ یہاں چل رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں ٹھہر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو جب ہی نظر آئے گا جب ہم کو یہ حضرت ابراہیم کی دعوتی زندگی کو اس سے ہم لنک کریں گے۔ اور اگر ہم ایسا کر پائیں تو یہ جو سالانہ دعوتی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ دعوی کانفرنس میں تبدیل ہو جائے، اور تمام دنیا میں دعویٰ جو ہے خدا کا پیغام پہنچ جائے۔ اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی جو ترقیاں ہوئی ہیں، تو اس میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت سارے ویڈیو، اس میں CNN کا بھی دیکھا میں نے، بہت اچھے اس میں تھے۔ تقریباً سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی جو کور ہے وہ ہل گئی ہے، مطلب اب کہتے ہیں کہ رک گئی ہے اور الٹی طرف ریورس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت خطرہ ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر بالکل کنکلوسیو کوئی آنسر نہیں ہوا ہے، لیکن جو ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سورج جو ہے الٹی ڈائریکشن میں نکلے گا، تو یہ ہم اس کو اگر اس سے لنک کرتے ہیں کہ زمین کی کور جو ہے وہ ریورس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، تو وہ وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سیٹ نہ کریں، الٹی ڈائریکشن میں چلی جائے، تو سورج جو ہے وہ الٹی طرف سے نکلے گا۔ تو ہمیں، کیونکہ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے، تو ہم کو بہت زیادہ اس معاملے میں سیریس ہو جانا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے، اور ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ ڈیولپ کر دیا ہے کہ ہم بہت آسانی سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں،
اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز اس میں لگا کر کام کریں، کیونکہ کچھ بھی نہیں معلوم کہ کب یہ دنیا ختم ہو جائے اور ہمارا یہ موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ ہم دعا کریں گے کہ سب لوگ جو ہیں اس دعویٰ ورک میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انوالو کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کے مستحق ٹھہریں۔ Thank you, Abba, for doing the session on the spirit of Hajj today. Jazakallah. We will end now today's session and we'll be back next Sunday, 10:30 a.m. Thank you.